تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اور سبحان اللہ اس قسم کے ٹاپکس پہ نا میں تھوڑا سا جنرلی ان دا میسز تھوڑا سا میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آل سے انشاءاللہ دیکھیں when you talk about men rights and women rights، میں ایک شیخ کی بک پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹس دا رائٹ آف دا وومن آف دا وائف کہ ان کے ہسبینڈس ان کو سیٹسفائی کریں، رائٹ ان دیٹ سینس. اینڈ واللہ آئی واز سرپرائز، آئی مین واٹ سارٹ آف اسٹیٹمنٹ از دیٹ، آئی مین یہ کیا بات کی جا رہی ہے. اس میں انہوں نے پھر ڈیٹیلز بھی بتائی. کہتے ہیں کہ دیکھیں آج ہمارے ہاں نا جب آپ مڈل ایسٹ جاتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں، یو وڈ سی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 ایئرس کا ویزا ہوتا ہے، دے گو اینڈ اسٹے دیر فار 6 months 1 year اور 2 years. یہ غلط کام ہے شیخ. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، اٹس اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب when he was the commander، جب وہ امیر المومنین تھے تو وہ نا مدینہ کی گلیوں میں ذرا رات کو گھومتے تھے. جی. تو وہ ایک دفعہ ایسے ہی جب چل رہے تھے ان کو نا ایک آواز آتی ہے. there was this woman who was crying like وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. she was a married woman. بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے. اگر انہیں نہ کی ہوتی تو میں شاید یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ میں نہ کہتا. کہتی ہیں کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا مائی بیڈ وڈ ہیو بین راکنگ رائٹ ناؤ، میرا بیڈ ہل رہا ہوتا. اے اللہ مجھے تیرا ڈر ہے. عمر بن خطاب واز شاکڈ بائی لسننگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ. واپس آتے ہیں، اب دیکھیں کتنا بڑا میٹر ہے. عمر بن خطاب اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین ہیں. کہتے ہیں ہے حفصہ مجھے ایک بات بتائیں، بینگ اے وائف اور بینگ اے وومن، خاتون کتنا ویٹ کر سکتی ہے اپنے خاوند کا، یعنی کتنا ایکسپلسٹ سوال ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے، بائی دا وے یہ حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشہر، ایک میں آتا ہے 6 اشہر، 4 months اور 6 months. تو شیخ عمر بن خطاب اسی وقت ہی نا ایک یعنی آرڈر دیتے ہیں، پاس کرتے ہیں کہ وہ مجاہدین، ایکچولی نا اس عورت کے شوہر مجاہد تھے اینڈ ہی واز ان دا بارڈرز. کہتے ہیں کوئی بھی شخص اس ٹینور سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہ رہے. اور اس میں نا آپ کی شیخ بات ایڈ کرتا ہوں، دیکھیں دس از دا میسج اسپیشلی فار دا مین. ابھی آپ نے ای ڈی کی بات کی نا، دا پرابلم آف ای ڈی. آپ کو پتہ ہے دوز پیپل ہو آر ان ٹو دس ایکسپلسٹ کانٹینٹ. دیکھیں اب یہ صرف نظروں تک بات رہتی تو چلیں یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، لیکن اٹ مووز آن ٹو دی ادر پرابلم. آلرائٹ، اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے پھر ای ڈی یعنی یہ ڈس فنکشن ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس وائی وین یو گیٹ میرڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو سیٹسفائی یور وائف. سو اٹ مینس کہ دیکھیں آپ جواب دہ ہوگے اللہ کے ہاں، کیونکہ یور وائف وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ. اور اس کے ساتھ دیکھیں میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابو سعد یار تم نا بہت زیادہ یعنی ہارڈ ہو جاتے ہو ایٹ ٹائمز وین اٹ کمز ٹو فوڈ. ڈو یو گائز نو کہ جو شخص ان نیسسریلی الٹرا پروسیسڈ فوڈ کھاتا ہے ٹیسٹوسٹرون اس سے بھی ڈاؤن جاتا ہے. رائٹ، اگر کوئی ایسا ہسبینڈ ہے اس کا ہاتھ نہیں رک رہا جی، یہاں سے پکوڑے آ رہے ہیں، یہاں سے بریانی آ رہی ہے اور یہاں سے جی برگرز آ رہے ہیں، اس کا ٹمی آؤٹ ہے، اٹ ول افیکٹ یور پرائیویٹ لائف ایز ویل. آپ سے پوچھا جائے گا. اب آپ دیکھیے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ فرام ناؤ آن اف یو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، اف یو ٹیک کیئر آف یور گلانسز، واللہ العظیم اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این عبادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کریں گے. ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ یا اخی. اور جتنا انسان کو عبادت میں لذت نظر نیچے کر کے آتا ہے، لائک وائز از ٹرو ایز ویل. جتنا انسان کی عبادت سے لذت اور سرور اور لطف کو چھین لینے والی چیز بد نظری ہے نا، اتنی کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ المستعان. بد نظری سب سے پہلے انسان کی عبادت سے لذت چھینتی ہے. اگر انسان چاہتا نا کہ مجھے دوبارہ اللہ کے ساتھ وہ جو پرائیویٹ کنیکشن ہے وہ دوبارہ نصیب ہونا شروع ہو جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کرے. ود ان اے ڈے اور ٹو اس کو پتہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے فلاں خاتون کو ڈسپائٹ آف مائی ٹیمپٹیشن ڈیزائر میں نے نہیں دیکھا، میں نے نظر نیچے کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو امیجیٹ اللہ تعالیٰ شکر ہے اس کو لذت دینا شروع کر دیں گے. اچھا میں دعا ایک ایڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ شیخ ایڈ کیجیے گا. دس دعا انشاءاللہ ول ہیلپ یو. یہ دعا ہے کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک. میں ہی بتانے لگا.
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، کہ اے اللہ مجھے حلال ایسے عطا فرما کہ حلال میرے لیے کافی ہو جائے کہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں. اور یہ بڑی براڈ دعا ہے سبحان اللہ. اسپیشلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پرفتن دور میں رہ رہے ہیں، اور جیسے میں نے گریٹیفیکیشن کے بعد کی بل بورڈز ہیں اور موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، پتہ نہیں نہ جانے کتنی خواتین آپ کے یعنی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، رائٹ. اے اللہ مجھے حلال میں خوشی ملے، حلال میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں اور میں حرام کی طرف مت جاؤں. اور انشاءاللہ اف یو آسک دس دعا سنسیئرلی اللہ ول ہیلپ یو آؤٹ. اللہ ول ہیلپ یو آؤٹ انشاءاللہ. شیخ میں بھی یہی سرپرائزنگلی بتانے لگا تھا، کیونکہ دیکھیں گناہوں کے اثرات فزیکل تو ہیں، قلب پہ بھی ہیں. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسپیشلی میرڈ مین کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آؤٹ لیٹ اپنے وہ دیا ہوا ہے، اینڈ اسٹل یو آر انٹو دیز تھنگس. اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ پنشمنٹ مل رہی ہو کہ آپ کا ٹوٹل انٹرسٹ ہی اس چیز سے حلال سے اللہ ختم کر دے، پلیجر ہی حلال میں آپ کو ختم ہو جائے، آپ کو وہ ڈیزائر ہی نہ آئے حلال سے، اور صرف آپ کو حرام سے جو ہے نا وہ ڈیزائر آئے. تو یہ ایک پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس طرح بھی سوچیں اور استغفار بڑھائیں اپنا. یہ دعا جو ابو سعد بھائی نے بتائی، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں کہ اللہ حلال کے لیے میرے اندر چاہت ڈال دے اور حرام سے کراہت اور مجھے اپنی نافرمانی کے حوالے سے کراہت میرے دل میں ڈال دے. آئی تھنک کہ اسپرچول سلوشن بھی بہت زبردست ان شاء اللہ تعالیٰ. اور شیخ جب انسان حلال ہونے کے باوجود حرام کو پریفر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سم ٹائمز ٹیک اوے حلال فرام یو. ایگزیکٹلی. ڈائیورسز کی بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انسان حلال ہونے کے باوجود، یہ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہی تو ہے کہ حلال موجود ہے پھر بھی انسان حرام کو پریفر کرے، اس کو اس کے بارے میں فینٹاسائز کرے. لیکن ہمارا جو تھا نا وہ مرد سٹریس میں ہے اور مردوں کا ٹیسٹوسٹیرون لیول گر ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو بات آپ نے کی نا، اگین وہ بات ہے کہ ہاؤ مین کین پرووائڈ وومن دیر نیڈس. خواتین کو اس طرح سے چاہیے کہ اپنے ہسبینڈس کے لیے اویلیبل ہونا آل دا ٹائم. اور آئی تھنک یہ مردوں کی ہی الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کو ٹرین کرے اور بتائے. صحیح بات. مرد اس طرح کے نہیں ہوتے کہ فار ایگزامپل اف اے ہسبینڈ نیڈز ہز وائف رائٹ ناؤ، کہتے ہیں چلیں 2 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد کوکنگ کر لوں یا سب کام کروں اس کے بعد. نو نو نو، مین آر آف دیٹ نیچر. ہاں سم ٹائمز انسان کو میں ایک حدیث پلیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا خاوند اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو بلائے، اگر وہ تندور پہ بھی کھڑی ہوئی ہے نا، چولہے پہ ہے سو ٹو سے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا جلتا ہے، لیٹ اٹ بی. تو یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے. اور یہ حدیث ارجنسی ڈیمانڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اف اے ہسبینڈ از کالنگ یو رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، تو اٹینڈ ٹو ہز کال. کیونکہ خواتین شاید ان کے لیے یہ امیجیٹ ضروری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی مردوں کے لیے یہ امیجیٹ کلوزنس ٹو دا وومن اپنی وائف کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے، اور یہ کون بتائے گا ان خواتین بیچاری کو؟ ہسبینڈ ہی بتائے گا. ماں حیا کرتی ہے آج کل، حالانکہ ماں کو بتانا چاہیے، آئیڈیلی ماں کو بتانا چاہیے. لیکن آج کل ورک شاپ ہونے چاہیے یار، یعنی بچیوں کو ان کی مائیں بتائیں اور لڑکوں کو ان کے فادر سمجھائیں کہ یار یہ ویسے میں نے کہا ورک شاپ میں نے آج کل میں دوبارہ پلان ہے کرواؤں، میں نے پہلے کروائی تھی. تو اٹس ویری